امریکی صدارتی الیکشن، ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا۔ صدر بائیڈن اور کیملا ہیرس قبل از وقت ہی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ 16.5 کروڑ ووٹرز ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ دو ماہ کے لیے پہلا آئینی بینچ بن گیا۔ جسٹس امین الدین سربراہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں 7-5 کے تناسب سے فیصلہ۔ چیف جسٹس شاہجہاں آفریدی، جسٹس منصور، جسٹس منیب، عمر ایوب اور شبلی فراز کی مخالفت، اعلامیہ جاری۔ اور وزیراعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ مشرق وسطی کی تشویشناک صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلوں کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ چیف جسٹس شاہجہاں آفریدی کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا ایک اور خط لکھا۔ درخواستوں کا معاملہ بڑا اہم اور فوری نوعیت کا ہے، رواں ہفتے ہی سماعت کی جائے۔ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں آئینی ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ طے ہوا تھا کہ کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گا، لیکن کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ 31 اکتوبر کے خط کی مندرجات بھی سامنے آ گئے۔ دونوں خطوط کی کاپیز سما پر۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس فوری بلانے کی درخواست۔ کیملا ہیرس یا ٹرمپ، سپر پاور امریکہ کی قیادت کون کرے گا؟ دنیا بھر کی نگاہیں وائٹ ہاؤس کے نئے مکین پر مرکوز۔ صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری۔ واشنگٹن، فلوریڈا، ڈیلاویئر، مشیگن، ساؤتھ کیرولینا اور پینسلوینیا میں پولنگ اسٹیشنز پر گہما گہمی۔ الاباما، جارجیا، کینسس، میریلینڈ اور دیگر ریاستوں میں بھی قطاریں۔ 16.5 کروڑ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ارلی پولنگ میں 8 کروڑ 21 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے۔ 41 ملین نوجوان پہلی بار ووٹ ڈالیں گے۔ صدارتی الیکشن میں 7 سوئنگ سٹیٹس کا فیصلہ کن کردار۔ صدر بننے کے لیے 538 الیکٹورل ووٹس میں سے 270 درکار۔ انتخابی جائزوں میں دونوں کا پلڑا برابر۔ سوئنگ سٹیٹس کے 93 الیکٹورل ووٹس پر دارومدار۔ پینسلوینیا 19، نارتھ کیرولینا اور جارجیا کے 16 اور مشیگن کے 15 الیکٹورل ووٹس۔ ایریزونا 11، وسکانسن 10 اور نیواڈا 6 الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ اہمیت کی حامل۔ ٹرمپ اور کیملا اپنی فتح کے لیے پر امید آج اپنے ملک کی محبت میں ووٹ ڈالیں گے، اپنی آواز ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ کیملا ہیرس کا ایکس پر حامیوں کے نام پیغام۔ آئے کیملا کو منتخب کر کے تاریخ رقم کریں۔ جو بائیڈن کی اپیل، باہر نکلے، ہم سب مل کر امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پرعزم۔ بڑے انتخابی مارکے کی بڑی کوریج۔ واشنگٹن سے کیلیفورنیا تک صورتحال پر بھرپور نظر۔ بدلتی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ۔ امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مشرق وسطی کا تنازع حل ہوگا یا نہیں؟ مبصرین کے تبصرے اور جاندار تجزیے۔ امریکی صدارتی الیکشن سے جڑی ہر خبر صرف سما پر۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ مشرق وسطی کی تشویشناک صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت۔ دوست ملک کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ وزیر اعظم کا پاور سیکٹر میں ونٹر پیکیج لانے کا اعلان۔ کہا سردیوں میں صارفین کو اچھی خبر دیں گے۔ شرح سود میں کمی سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ قرضوں کی مالیت میں 1300 ارب روپے کی غیر معمولی کمی ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ حج کوٹا 1,79,000 سے زائد ہوگا۔ وعدے پورے نہ کرنے پر بلاول بھٹو کے حکومت سے تحفظات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ ذرائع کا دعویٰ، حکومت کے ساتھ مستقبل کا فیصلہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر اہم فیصلے متوقع۔ جلد بازی میں ہونے والی قانون سازی قابل مذمت۔ حکمرانوں کو صرف بانی پی ٹی آئی کا ڈر ہے، یہ لوگ عوام سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں گرج برس، وزراء کی عدم موجودگی پر تنقید۔ اپوزیشن لیڈر کے الفاظ پر حکومتی ارکان کا شور شرابہ۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا عدلیہ اور پوری قوم پر حملہ کیا گیا۔ حکومت اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتی ہے۔
सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने का इकदाम तस्लीम करते हैं। पार्टी क़यादत ने हमारा सौदा किया, वोट के लिए पैसे लेने के इल्जाम पर पीटीआई एमएनए औरंगजेब खिटरी का पारा हाई। कहा उमर अयूब सब जानते हुए भी आंखें फेर रहे हैं, मुझे दाद दें, पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से रोका। मसला कश्मीर और फलस्तीन का पुरअमन हल जरूरी, दहशतगर्दी के जरिए हक़ खुद इरादियत को खत्म नहीं किया जा सकता। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, पाकिस्तान से मिलकर हम दुश्मनों का सफाया करेंगे। लाहौर में फिर स्मॉग का जोर, आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। आइंदा 3 रोज में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। मुल्तान भी शदीद मुतासिर। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कवर बढ़ाने पर काम का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज को 7 निकाती स्ट्रेटेजिक प्लान इरसाल कर दिया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया इन एक्शन। 8 मुकदमात दर्ज, 6 अफराद गिरफ्तार, 5053 गाड़ियों के चालान, 443 बंद। मरियम औरंगजेब का कहना है भारत से आने वाली जहरीली हवाएं लाहौर को मुतासिर कर रही हैं। माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, वसूली जनवरी 2025 के बिलों में होगी। पाक फजाइया के J-10C और JF-17 की घन गरज, डिफेंस सिस्टम और हाई टेक आलात की महारत। पाकिस्तान और चीन की इंडस शील्ड फजाई मशक़ें खत्म। पाक फजाइया और चीन की पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स की शिरकत। अस्करी तर्जुमान के मुताबिक मशक़ें मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारी का सबूत है। गजा और लेबनान में इसराइली फौज के सफाकाना हमले जारी। कमाल अदवान अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी, 125 मरीजों की जान खतरे में। 24 घंटे में 17 शहादतें, तादाद 43,391 हो गई। मगरबी किनारे में कई घर मिस्मार, बेरूत पर भी बमबारी। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती धमाके से उड़ा दी। हिजबुल्लाह के इसराइली अहदाफ पर रॉकेट हमले। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे का मारिका, कौमी स्क्वाड एडिलेड पहुंच गया। खिलाड़ी कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। मुकाबला 8 नवंबर को शेड्यूल। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई। एशियन चैंपियंस लीग में अलेक्जेंडर मेट्रोविच की हैट्रिक। नेमार जूनियर के क्लब अल हिलाल ने ईरानी क्लब इस्तिक्लाल को 3-0 से शिकस्त दे दी। और अल्जीरिया की खातून बॉक्सर ईमान खलीफ की मेडिकल रिपोर्ट लीक, मर्द साबित। पेरिस ओलंपिक्स में इटली की बॉक्सर ने मुकाबले से इनकार किया तो जिन्स का तनाजा खड़ा हुआ था। ईमान ने पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा भी जीता था।